الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدیٰ اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ڈاکٹر صاحب نے جن موضوعات جو دلائی ہے اس کے بارے میں آپ کھلے دل سے سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی بھی پوری وضاحت کروں گا اللہ کی توفیق سے، مگر میں تمہید کے طور پر چند باتیں آخری عشرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدیات طیبہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام پایا۔ فتح مکہ 20 رمضان مبارک ہوئی، بدر کی جنگ جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوئی اور فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی۔ فتح مکہ کے سلسلہ میں دو چار باتیں جو آپ حضرات کی آگاہی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ ان کو سن لیں، پھر یہ باتیں جو انشاءاللہ اس پر بھی تبادلہ خیرات ہوگا۔ واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سب حضرات پڑھتے رہتے ہیں، جو اس سے نتائج اور عبر حاصل ہوتے ہیں نا، ہمیں سبق ملتے ہیں، ان کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ فتح ہونا صرف ایک شہر کا فتح ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں اسی طرح فاتح لوگ علاقے فتح کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ فتح مکہ کی اہمیت اصل میں اس لیے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے نبی مقرر ہونے کا جو سب سے بڑا کام اور مشن آپ کا تھا وہ اللہ کے گھر کو پاک کرنا تھا، بیت اللہ پر قبضہ اور اس کی اس حیثیت کو بحال کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی۔ اللہ کا گھر بنا تھا مگر بعد میں اللہ کا گھر نہیں رہا، اس میں بت رکھ دیا، اولاد اسماعیل علیہ السلام نے شرک کا گھر بن گیا۔ تو سب سے بڑا کام جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا اور جس کے بارے میں آپ نے کبھی اخفاء سے کام نہیں لیا، چھپایا نہیں کہ اچانک حملہ کیا اور مکہ لے لیا، شروع سے اعلان کر رہے تھے کہ جو بیت اللہ کا متولی ہے نا یہ ناجائز قابض ہے، یہ کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کے متولی رہے، مشرک ہیں، بیت اللہ کے بننے کا کوئی مقصد یہ پورا نہیں کر رہے۔ دو مقصد قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو بیان ہوئے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے، ہمیں بھی ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہمارا مرکز ٹھہرایا گیا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ جو ہے نا جہاں آپ کی رہائش تھی اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ پہلی بات جو ہے نا بیت اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا تو کہا کہ اس لیے میں نے یہاں بٹھایا انہیں لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے باقاعدگی سے ادا کرے۔ ایک تو نماز کا مرتبہ ہے، دوسرا قربانی کا، اور یہ نماز اور قربانی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی یا اٹھک بیٹھک کر لی، نہیں، یہ دو سمبل ہیں، ایسی دو باتیں ہیں کہ دین کی روح ان میں سمو دی گئی۔ نماز کیا؟ اللہ تعالیٰ سے صحیح رابطہ تعلق، اپنے خالق سے رشتہ جو ہے نا انسان کا درست، پیدا کرنے والے کو مانے، اور قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں دین کی جڑ ہمیشہ سے، اس کو نماز اور زکوٰۃ کہہ دیں، نماز اور قربانی کہہ دیں، بات ایک ہی ہے کہ خالق کے سامنے جھکے، مخلوق کے لیے خیر خواہ، اپنا مال ان کے لیے لائے، ان پر خرچ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اس لیے بنایا تھا، مگر بعد میں اولاد ابراہیم نے یہ کیا کہ نہ تو نماز رہی۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں نماز کیا ہے اللہ مقام و تسلیہ، نماز بھول گئے ہیں جو ابراہیمی نماز تھی، تالیاں بجاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، جیسے ہم ہندوؤں سکھوں کو دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے ذریعے یہ بات کرتے، مکہ میں بھی یہی رہ گیا، بیت اللہ کے گرد سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، عبادت کی روح بالکل گم ہو۔ اور قربانی کا حال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فویل للمصلین، یہ مسلمان نمازیوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم میں سے بھی جو یہ کریں گے، یہ ساری سورہ جو نا آیت اللہ کا الدین، یہ جو مکے کے متولی تھے مجاور قریش ان کے بارے میں اتری کہ بیت اللہ کے رکھوالے بنے ہوئے، اور حال یہ ہے کہ نہ نماز رہی ہے تمہارے پاس، یتیموں کو دھکے دیتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، یعنی نہ قربانی کی روح تم میں موجود ہے نہ نماز کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اب اس لائق نہیں رہے کہ بیت اللہ پر قابض رہے۔ ان اولیاء المتقون، بیت اللہ کی تولیت اور نگرانی کے وہ حقدار ہیں جو متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اس لیے پہلے دن سے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی
کہ تمہیں یہاں سے بے دخل کیا جائے. یہ اس لیے یہ جنگ کوئی عارضی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر دی. اعلان تھا کہ بیت اللہ تم سے چھڑوایا جائے گا, اس پر مسلم قابض ہوں گے, اور یہ اسی طرح اصل حیثیت میں اللہ کا گھر بنے گا جیسے پہلے تھا, توحید کا مرکز ہوگا. اب رسول کریم علیہ السلام نے جب وہاں قبضہ کیا تو بیت اللہ کو اصل رنگ جو دیا اور جس شکل میں اس کو بحال کیا, بدقسمتی سے ہم نے بھی اس کو اس حالت میں نہیں رہنے دیا. اب وہ ایک گھر ہی ہے جس کی زیارت ہم کر کے آتے ہیں, مگر مقصد وہ اسی طرح فوت ہو گیا جس طرح مشرکین مکہ نے فوت کیا تھا. لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں, کوئی زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا, بلکہ بدقسمتی سے لوگوں میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ حج کرنے کے بعد تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے, انا للہ و انا. حج انہیں نیک نہیں بناتا الا ماشاءاللہ زیادہ لوگ جو ہے نا سخت دل بے رحم ہو جاتے. تو یہ بیت اللہ کی اصل حقیقت سے ناواقفی کا نتیجہ, ورنہ بیت اللہ دنیا میں مرکز ہے دو چیزوں کے لیے. ایک تو آپ دیکھ لیں نا امریکہ میں بنا ہوا مجسمہ آزادی نشان ہوتا ہے قوموں کا, اسی لیے قیام کیا جاتا ہے کہ لوگ بھولیں نا اپنی منظر کو, ٹارگٹ سامنے رہیں. وہ مکہ میں جو عمارت ہے نا جس کو اللہ کا گھر کہا گیا, دو چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے پوری دنیا کو سکھائی گئی, اور یہی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود بھی ایسے بنیں, دنیا کو بھی وہ بات جو ہے نا وہ بتلاتے ہیں. اور دنیا میں اگر عمل ہو سکتا ہے نا اس نیو ورلڈ آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جتنے بھی آرڈری جہاد ہوں گے نا فساد کا باعث بنیں. دو بنیادیں انسانی معاشرے کی اصلاح کی, وحدت ارواح اور وحدت عالم. انسانوں کو یہ یاد رہے نا کوئی حاکم نہیں ہے زمین میں سوائے ایک, حاکم صرف ایک ہے, سب اس کی رعیت ہیں. یہ پہلا اصول ہے اسلامی معاشرے کا جو ساری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں. کوئی حکومت نہ کرے, نہ پارلیمنٹ کرے, نہ کوئی صدر کرے, نہ کوئی ڈکٹیٹر کرے, حاکم اللہ, وہ حکم دے. بندے صرف ایسی ایجنسیاں ہیں اس کے ماتحت ہیں نوکر جو اس کو نافذ کریں. حکومت کا کام تنفیذ ہے, قانون سازی نہیں. قانون اللہ بنائے گا, وہ حاکم ہے, بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایک تو بیت اللہ اس لیے اللہ کا گھر کہلاتا ہے کہ وہاں توحید کا سبق دیا جاتا ہے کہ حاکم صرف ایک اللہ, کسی کی حکومت نہیں مانتی. اور دوسری بات کہ یہ جو تقسیمیں کر لی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں تک میں یہ جراثیم آ گیا سبیت کے کہ برادری ازم جو چھا گیا. اندازہ کریں جس امت کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کو یہ سبق دے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے, آدم علیہ السلام. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, ان کی زبانیں مختلف ہیں, نسلیں الگ ہیں, لباس الگ ہیں, مگر وہاں وہ ایک ہی لباس میں حاضر ہوتے ہیں. سر ننگے ہیں, دو چادریں کفن کی پہنی ہیں, لبیک کی طرح نے. وہاں یہ ساری عصبیتیں اور یہ قومیتیں پامال ہو جاتی ہیں, ایک جگہ سارا کنبہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اس لیے بیت اللہ اصل میں دنیا میں ایک ایسا روشنی کا مینار, ایسا مجسمہ ہے جو ایک طرف انسانوں کے لیے مجسمہ آزادی صحیح مانو کہ کوئی کسی پر حکومت نہ کرے. کس درینجہ حاکم و محکوم نے, یہاں نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم ہے, سب رعیت ہیں, حاکم اللہ ہے. اور لا جو ہے قانون شرعی وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے, حکمران بھی اس کے تحت ہے. اگر اس سے بھی جرم ہوگا قاضی شرع اس کو بھی اسی طرح کہرے میں کھڑا کرے گا جس طرح ایک مزدور کو کھڑا کرتا ہے. اس لیے بیت اللہ پر حضور کا قبضہ ایک تو اس کو مجسمہ آزادی قرار دینا تھا کہ آج سے غلامی کو کچلا جاتا ہے, کسی قسم کی معاشرتی, معاشی, سیاسی, مذہبی, حتیٰ کہ مذہبی جو ہے پیشوائی اس کو بھی کچل دیا کہ کوئی پریس نہیں ہے یہاں کہ خدا اور بندوں کے درمیان کوئی پیر ہے, کوئی مولوی ہے, اس کے ذریعے دعائیں جائیں. نہیں, خدا سب کے قریب ہے, ہر سب کی سنتا ہے, ہر شخص براہ راست اس سے واسطہ قائم کر سکتا ہے. غلامی کی جتنی قسمیں تھیں نا کہ مذہبی لوگوں نے پیشوائیت مسلط کی گئی تھی, حکمرانوں نے ان پر آمریت مسلط کی تھی, معاشرے میں جو لوگ بحیثیت تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کچلا ہوا تھا, ساری غلامیاں ختم کر دی. اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کیا چیز, قرآن خواجہ را پیغام مرگ. یہ کتاب نہیں ہے, دنیا میں جتنے آقا بنے ہوئے ان کی موت کا پیغام, یہ انقلاب کا پیغام کہ آقا نہ کوئی بنے, سب برابر کی سطح پر رہیں. اس لیے بیت اللہ پر جب رسول اللہ نے قبضہ کیا تو اس کی وہ حیثیت مجسمہ آزادی کی بحال کر کہ اب کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, حاکم اللہ. اور نہ یہاں کوئی نسل ہے نہ سبیت ہے. آدم اور حوا تمہارے ماں اور باپ ہیں, وہ مٹی سے بنے تھے, تم سب اس کی اولاد. اور دیکھتے ہیں کہ اس عصبیت کو حضور نے عملاً کس طرح کچلا. بیت اللہ کا دروازہ کھلا, سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صاف کرا دیا تو اس کو زمزم کے پانی سے جو تصویریں وغیرہ تھیں وہ ساری دھو دی تھیں, بت نکلوا دیے گئے. اللہ کی بڑائی بیان کی, 2 رکعت نماز پڑھی.
اب بیت اللہ میں آپ کے ساتھ کون داخل ہوا؟ نہ علی گئے، نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ عثمان گئے، اتنے بڑے بڑے مشائخ تھے قریش کے، کوئی نہیں گیا۔ دو غلام گئے، ایک بلال گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اسامہ بن زید گئے، یہ سب سردار باہر ہی کھڑے تھے۔ حضور کے ساتھ دو غلام تھے، ایک غلام اور ایک غلام زادہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ ناش کے بے امتیازات آمدہ، میں اس کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ انسانی معاشرے میں اونچ نیچ کا فرق رکھا جائے۔ کون ہے یہ؟ جٹ ہے، یہ رائی ہے، یہ سید ہے، کیوں یہ فتنے کھڑے کیے؟ تم ایک آدم کی اولاد ہو، ربکم واحد، تمہارا آقا بھی ایک ہے، اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی کہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ برادری فلاں۔ بھائی جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ سے آگے سلسلہ بڑھا لیا کہ دوسرے بھی بھائی بنتے گئے، پتہ نہیں کتنی کچھ سے آپ کی برادری میں وہ شامل ہوتے ہیں، اس سے ایک سطح اوپر ہو جائے، وہاں دوسری برادری آپ کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر آپ سارے آدم اور حوا پر اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی شخص اس کی ذرا بھی ریشنلٹی سمجھائے کہ کوئی معقولیت ہے اس میں کہ میں رائی ہوں، ایک پشت بعد جٹ اور رائی اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ یا یہ کہو کہ تمہارا باپ ایک نہیں تھا آدم، یا تمہارا رب ایک نہیں، جب ایک رب کے پیدا کیے ہوئے ایک آدم کی اولاد ہو، کیوں یہ تقسیم اور تفریقیں کی؟ حضور نے کعبہ میں داخلے کے وقت پاؤں تلے کتر دیا اس تصویر کو، اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ دیا وہ قیامت تک کے لیے روشنی کا منار ہے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت، وہ فخر ضرور کہ ہم فلاں برادریاں فلاں، اس کو کچل دیا۔ کوئی میرے پاؤں تلے آئے وہ ساری چیزیں، کوئی فخر نہ کرے، ان اکرمکم عند اللہ کا۔ مسلمانوں کی نگاہ میں عزت اس کی ہے جو زیادہ خدا کے قانون کا پابند ہے، جتنا کوئی شریعت پر زیادہ چلتا اتنا عزت کا مستحق، ورنہ وہ سگا بھائی بھی ہوگا ذلیل اور رسوا کا روز۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے وحدت الہ، جس کو توحید کہتے ہیں کہ حاکم بھی ایک ہے، اور وحدت آدم کہ ساری نسل انسانی ایک کنبہ ہے، سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں۔ وہ جاہلیت کا نعرہ انصر کا اخا کا ظالم و مظلومہ، یہ عرب کا سمجھے ایک دین تھا کہ بھائی کی مدد کرو اگرچہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہی ہے نا برادری، کہ اپنی برادری کا جھوٹا بھی ہے ساتھ دو، یہی کہتے تھے کہ بھائی کا ساتھ دو بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک نے رسول کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب مسلمانوں کے ذہن تبدیل ہو چکے، انہوں نے کہا توبہ توبہ اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیوں کریں؟ حالانکہ پہلے اسی اصول پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کا مفہوم بدل گیا، بات وہی ہے مگر معنی وہ نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کے رسول معنی ہو گیا؟ فرمایا مظلوم کی مدد تو تم سمجھتے ہو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اپنے بھائی کی مدد ہے، ساتھ نہ دو، ہاتھ روکو کہ میرا بھائی اور یہ کام غلط کرتا۔ یعنی فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے، اور یہ آپ سورہ نساء کی میں اشارہ کریں پہلی آیت پڑھیں، اللہ نے یہی دو باتیں دھیان رکھی کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور تمہارا باپ جو ہے نا نفس واحد، ایک سے پیدا ہوا حوا سے، کسی کو دوسری مٹی نہیں لگی۔ اور اس کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام نے جس بات کا مظاہرہ کیا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ قرآن میں جب یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس مطمئنہ، اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس گنجرت میں مبتلا ہیں بہام میں کہ وہ نفس مطمئنہ کہاں سے حاصل ہوتا؟ اس کے لیے پھر بہت سے سلسلے قائم ہو گیا، خانقاہیں بن گئیں، سلسلہ بیعت ہو گیا۔ نہیں، ان چیزوں سے نفس مطمئنہ نہیں حاصل ہوئی۔ نفس مطمئنہ کا مظاہرہ یہ دوسرا نقطہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا مظاہرہ کیا۔ اب اطمینان عربی زبان میں کہتے ہیں کس کو؟ ہم تسلی کو کہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسی بات نہیں۔ عربی زبان میں اطمینان کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ جمے رہنا، نہ ادھر کو جھکنا نہ ادھر کو جھکنا۔ اطمئن الاناء، جب کہیں گے کہ برتن اپنی جگہ پر مطمئن گرونچی پر ٹکا ہوا، نہ ادھر کو جھکانا۔ اطمئن الصراط، چراغ مطمئن، اس کی روشنی جا رہی ہے، نہ ادھر کو جھکتی ہے نہ ادھر کو۔ اس لیے جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ خوشحالی ہو یا پریشانی، یہ دو ہی حالتیں ہوگی نا، آپ سب اہل دانش ہیں کہ زندگی میں یہی دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں، یا آدمی کو خوشی نصیب ہو گئی یا غمی، دونوں حالتوں میں ایک ہی جگہ سوئی ٹکی رہے، یہ نفس مطمئنہ، نہ پریشانی اس کو پریشان کرے نہ خوشیاں اس کو گمراہ ہونے دیں۔ اب اس کا مظاہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں۔ ایک تو اس دن ہوا جب آپ نے ہجرت کی، 8 سال پہلے آپ اس حالت میں مکہ سے نکلے تھے کہ صرف 2 ساتھی، 3 در غار میں پناہ گزیر ہے، دشمن دروازے پر آ گئے، نفس مطمئنہ دیکھیں،
حالات تو بظاہر ایسے تھے کہ کانپ جاتے، صاف سامنے نظر آ رہے تھے ان کے پاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا دشمن آ گئے دروازے پر، ذرا جھک کر دیکھ لیا نظر آ جائیں۔ اس موقع پر بھی نفس مطمئن، اتنے پریشان کن حالات میں ڈگمگایا نہیں جائے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اسی کو اقبال نے کہا نا، از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، اگر تو غم اور پریشانی میں پھنسا ہوا ہے تو حضور کا وہ سبق جو غار میں حضور نے دیا تھا نا صدیق اکبر کو، وہ پڑھا کر۔ پریشان ہونے کی بات نہ، پریشانیوں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لوگ نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرف، وہ کیا کریں بیکار، کوئی حل نہیں نفسیاتی امراض کا سوائے اس کے کہ لا تحزن، غم نہ کر اللہ ساتھ، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ نادان ہے، جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ این سبق صدیق را صدیق کر، سر خوشے پیمانہ تحقیق کر، یہ ایک جملہ جو تھا اس نے صدیق کو صدیق کر، سب غم اور پریشانیاں دور ہو گئے۔ یہ خطرناک حالات دیکھیں، اس دن بھی نفس مطمئنہ تھا۔ ارب مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر آپ کے ہاں مرکاب ہے، دشمن ہارے ہوئے ہیں، حضور فاتحانہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، مگر نفس جو ہے جو پھولا نہیں، یہ نہیں کہ بینڈ بج رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، غرور کی باتیں۔ اس حالت میں رسول کریم علیہ السلام فضا بھی امی و روئی شہر میں داخل ہوئے کہ سر مبارک کجاوے پر تھا، اس طرح سر جھکا ہوا تھا کجاوے پر، سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک کلمہ بھی غرور کا نہیں کہا۔ فرمایا انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، اپنے بندے کی مدد کی اور مجھے غلبہ دیا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کہ آدمی پر کسی قسم کی آندیاں چلیں، غم آئے، پریشانی آئے، ایک حالت میں، اس کا مظاہرہ بھی لوگوں نے ہجرت میں دیکھا، غم کی حالت میں، یہاں فتح کی حالت میں دیکھا، غرور نہیں پیدا ہوا، ذرا نہیں آپ میں ہوا بڑی جھکے ہوئے۔ اور آخری بات جس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے جو عفو اور درگزر کا مظاہرہ کیا وہ بھی فاتحین کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ جو لوگ جکڑے ہوئے مسجد حرام میں آپ کے سامنے کھڑے تھے نا، جب آپ نماز پڑھ کر بیت اللہ سے دروازے میں آ کر کھڑے، سامنے تھے سارے، یہ وہی تھے جنہوں نے 20 سال دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان میں سے ایک ظالم کے ظلم سب کی نگاہوں کے سامنے، وہ بھی جانتے تھے۔ حضرت بلال کو کولوں پر لٹانے والے بھی تھے، جنہوں نے حضرت خباب کو کولوں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے، ان کی چربی نے پگھل کر ان کولوں کو کھڑے تھے، پتا تھا کہ ہم نے کیا جرائم کیے۔ کوئی اور فاتح ہوتا تو ان کی گردنیں اڑا دیتا، ان کے گھر میں شمار کر دیتا، مگر یہ کائنات کا ایک عظیم فاتح علیہ السلام، جس سے بڑا انسان نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، اتنی عظیم فتح کے بعد دشمن، اور وہ ظالم حبار بھی ان میں تھا جن سے نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، نیزہ مار کے گرایا تھا، بچہ ساکت ہو گیا، اور اسی صدمہ سے وہ بھی کھڑا تھا۔ مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر پوچھا کہ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا، بتاؤ تمہارے دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ میں کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں۔ ان سے ہی پوچھا کہ تمہارے اندازے کیا؟ خوبی تو وہی نا، الفضل و ما شہدت بہ العذاب، دوست تو تعریفیں کرے، دشمن مانے جانی دشمن تھا، جن کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے کہا خن کریم و بنو اخن کریم، تو شریف ہے اور شریف زادہ ہے، تیرے بزرگ بھی شریف تھے، تو بھی شریف ہے، ہم سے جو ہوا وہ ہماری نالائکیاں، ہمیں تجھ سے شرافت کی توقع۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اقول لکم کما قال یوسف علیہ السلام، جاؤ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کو بہت دکھ دیے تھے، مگر وہ حکمران جب بن گیا اور یہ اس کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ میں بھی آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، ذرا پھٹکار نہیں، ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم کیا کرتے رہو، اذهبوا انتم طلقاء، چلے جاؤ، سب کو چھٹی گئی۔ ان کا نام ہی طلقاء پڑ گیا نا، طریق کی جمع، آزاد کیے ہوئے جن کو حضور نے معافی دی۔ تو فتح مکہ کی یہ 3 پہلو جو ہیں نا، ان پر تو مجھے اور آپ سب کو نظر اپنی مرکوز رکھنی چاہیے کہ خواہ کتنا کوئی دکھ دیتا رہو، ستاتا رہو، اگر اس پر بس چلے، گر زبردستی بخشد آسماں، زیر دستاں رہا ہمیشہ نیک دار، اگر اقتدار مل جائے، قابو میں آ جائے دشمن، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر درگزر سے کام نے چھوڑ دیں تو یہ اسوار نمونہ ہے میرے اور آپ کے آقا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر بدلہ لیتے وہ خود مانتے صحیح کر رہے ہیں، ہم نے ظلم کی، معاف کر دیں۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ میں بعد میں ایک شخصیت کا پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ سوال کریں۔
عباسی سلطنت میں ایک وزیر اعظم ہوا یحییٰ ابن حبیرہ، غریب تھا مگر قسمت نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا، عالم بہت بڑا، جب بیٹھتا تھا لوگ اس سے تفسیر کا درس لیتے، حدیث علماء پڑھتے، مجلس میں ہر وقت دین کا چرچا رہتا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک مجرم کو لوگ لائے جس نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، وہ گرفتار تھا، قاتل وارث بھی اس مقتول کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے اس آدمی کو دیکھا تو ان سے پوچھا مقتول کے وارثوں سے کہ تم صلح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کس پیشکش پر؟ کہا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ انہوں نے کہا اتنے دینار ہمیں مل جائیں ہم معافی دیں۔ یحییٰ نے اپنی جیب سے وہ دینار نکالے ان کو دیے، اس کی جان بخشی کی اور جاتے وقت اس کو بھی دینار دیے۔ اب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور سزا کی بجائے آپ نے اس کو رہا کرایا، دیت بھی خود ادا کی، اس کو بھی جاتے وقت پیسے دیے۔ فرماتے ہو تم لوگ واقف نہیں ہو کہ میری آنکھ جو ہے اس میں نگاہ نہیں ہے، میں ایک آنکھ سے اندھا ہوں، نظر نہیں باہر آتا تھا لوگوں کو کہ اندھا، اور اس شخص نے مجھے اندھا کیا تھا۔ یہ سپاہی تھا، میں اس وقت طالب علم تھا، غریب پڑھ رہا تھا، اس ظالم نے کہا یہ میری ٹوکری پھروں کی اٹھاؤ اور ایک چھڑی بھی میرے پاس، تو میری آنکھ اس وقت سے اندھی ہے، مگر اب جب میرے سامنے آیا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف خیال کیا، اللہ کا احسان جو ہے اس کو یاد کیا کہ یہ اب بیوقوف قیدی ہے اور میں وزیر اعظم ہوں۔ میں آنکھ کا بدلہ لیتا تو ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے مجھے چھپی ہو جاتی، میں نے بلند کردار کا مظاہرہ کرنا چاہا، اس کو بھی رہا کرایا اور خرچ کے لیے پیسے دیے۔ یہ نمونہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں ہدایت کی ہے۔ رمضان بھی اسی کی تلقین کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا یہ نماز اعتکاف روزے کیا ہے مقصد؟ لعلکم تتقون، شہر و صبر کا کہ صرف سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے لیے یہ ایکسرسائزیں ہیں۔ اگر انسان میں یہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارے دھندے بیکار ہیں۔ پھر تو علامہ اقبال کی بات صحیح ہوگی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ مسلمان نہیں کام ملتا، رسمیں چل رہی ہیں، تو رسموں سے میرے بھائی کچھ نہیں ملے گا، یہ چھلکے ہیں۔ ان میں جو اصل مغز ہے نا کہ انسان میں تقوی اور صبر پیدا ہو جائے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بڑے نازک لمحات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ تحفہ ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسے بات کا تھوڑا بہت ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ اب جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی تھیں، آپ دوست جو ہے نا ایک ایک کر کے اس کے بارے میں سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔